بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما اقتصر المصنف على الأمثلة الثلاثة لأنه كان مطمح نظره التنبيه على بيان ما يتم به المفرد۔ ماقبل میں آپ حضرات نے تمییز کی تعریف پڑھی اور اس کی ایک قسم کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہے جو ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ تو ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کرنے کی صورت آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی تھی کہ جی جو مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے۔ کس سے؟ پھر وہ مفرد مقدار آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی عدد ہے یا غیر عدد ہے۔ عدد ایک ہو گیا اور غیر عدد کتنی چیزیں ہیں گن لو ذرا، ہیں ایک 4 ہے، وزن ہے، اسی طریقے پر کیل ہے، ذراع ہے، مقیاس ہے اور تو لہٰذا یہ مثالیں تو پھر 5 ہونی چاہیے۔ 5 صورتیں بنی نا، ایک عدد ہے اور 4 غیر عدد ہے، تو مثالیں کتنی ہونی چاہیے؟ 5 ہونی چاہیے۔ یہاں پر ماتن نے جو مثالیں دی ہے وہ کتنی ہے دیکھو، ایک ہے 20 درہمن کی، ایک ہے رطل زیتن کی اور ایک ہے علی التمرۃ مثلھا زبدن کی۔ 3 مثالیں دی، تو یا تو صرف ایک دیتے، یا تو صرف ایک دیتے یا پھر کیا کرتے 5۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو رطل ہے اور اسی طریقے پر جو ہے وہ منوانی ہے، یہ منوان اور رطل دونوں وہ ہیں وزن ہونے والی چیزیں ہیں، دونوں موزونی چیزیں ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ موزونی چیزیں ہیں۔ تو جب دونوں موزونی چیزیں ہیں تو پھر یہاں پر بھی مسئلہ ہو گیا کہ جی کچھ کی تو بالکل دینی اور ایک کی ڈبل دے دی ہے مثال۔ تو یہ اس وجہ سے مثالوں کو لے کر ایک اعتراض ہوا، لہذا آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شارح نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ جی ایک تو ہمارے سامنے عدد ہے، عدد کی تو مثال ہو گئی، غیر عدد کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں، تو لہٰذا وہاں پر 4 مثالیں اور ہونی چاہیے تھی، لیکن ماتن نے 4 مثالیں نہیں دی۔ کتنی مثالیں دی ہیں غیر عدد کی؟ 3 مثالیں دی ہیں۔ اس میں بھی پھر یہ مسئلہ کیا کہ جی جو وزن ہے، وزن کی 2 مثالیں دی ہیں، وزن کی 2 مثالیں دی ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں مقصود ماتن کے نزدیک وہ تمام صورتوں کی مثالیں دینا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ماتن نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں سے مقصود جو 5 صورتیں ہیں مفرد مقدار کی، 1 عدد 4 غیر عدد، ان کو جو ہے وہ مکمل ان کی مثالیں دینا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ مثال دینے میں اصل جو مقصودی چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہے۔ وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ اور چیز یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسم تام کس طرح ہوتا ہے۔ اسم کے تام ہونے کی 3 صورتیں ہیں اور انہی 3 صورتوں کی مثال دی ہے۔ اب اس کو نہیں دیکھے کہ جی وہ تینوں جو صورتیں ہیں وہ ایک صنف کی بن رہی ہے یا 2 کی بن رہی ہے یا 3 الگ الگ ہیں، اس کو نہیں دیکھا۔ لہذا یہاں پر اسم کے تام ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جی اسم کے ساتھ تنوین لگ جائے، اسم کے ساتھ تنوین، تو رطل اس کی مثال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسم کے ساتھ نون تثنیہ یا جمع لگ جائے تو اس کی مثال منوانے سے دے دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی اسم مضاف ہو کر استعمال ہو۔ اسم کیسے استعمال ہو؟ مضاف ہو کر۔ تو لہٰذا ان تینوں صورتوں سے اسم تام ہوتا ہے۔ تو چونکہ اصل مقصود یہ تھا کہ یہ بتانا، مثالوں سے سمجھانا کہ جی اسم کے تام ہونے کی حالتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، اس وجہ سے یہ 3 مثالیں دی ہیں۔ باقی اس کو نہیں دیکھا کہ جی ٹوٹل قسمیں کتنی بنتی ہیں، پھر ان سب کی مثالیں دینی ہے یا نہیں دینی، یا ایک کی جو ہے وہ دینی اور 2 جو ہے وہ مثالیں ایک ہی قسم کی دے دی، اس کی طرف بالکل نظر نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے اب اسم کے تام ہونے کا کیا مقصد ہے، اور آگے جو ہے وہ یہ جو تمییز منصوب ہے اس کا منصوب ہونا کس وجہ سے ہے، یہ آگے شارح فرما رہے ہیں۔
وَإِنَّمَا اختصر المصنف علی الامثلۃ الثلاثۃ، اور بے شک مصنف نے اکتفا کیا ہے 3 مثالوں پر، لأنہ کان مطمح نظرہ، اس لیے کہ ان کا جو منظوری نظر ہے، جو مقصود نظر ہے، وہ تنبیہ کرنا ہے علی بیان ما، اس چیز کے بیان پر یتم بہ المفرد، جس سے مفرد تام ہے، جس سے مفرد تام ہے، اصل اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ 3 صورتیں ہیں، اس وجہ سے صرف 3 مثالیں دی ہیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وَهُوَ التنوین، پہلی صورت وہ تنوین ہے، جیسے کہ رتل زیتن میں ہے، ابھی نون، یا پھر وہ کیا ہے؟ نون ہے، جیسے منوان سمنن میں ہے، اول اضافت ہو، یا پھر وہ کیا ہے؟ اضافت ہے، جیسے کہ علی التمرۃ مثلھا زبدن میں ہے۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے لم یستوفی اقسام المقادیر، کہ مکمل نہیں کیا مقادیر کی اقسام کو، وکرر بعضھا، اور اس میں بعض کو تکرار کے ساتھ بھی ذکر کیا، کہ وزن کی 2 مثالیں دی ہیں، وزن کی 2 مثالیں دی ہیں، باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ذراع کی مثال نہیں دی، کیل کی مثال جو ہے وہ دی ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ درمیان میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اسم تام ہوتا ہے ان 3 صورتوں میں، تو اسم کے تام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَمَعْنَى تَمَامِ الْإِسْمِ أَن يَكُونَ عَلَى حَالَةٍ سے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ اسم کے تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی حالت کوئی ایسی بن جائے کہ اس حالت کے ہوتے ہوئے آگے اس کی اضافت نہ ہو سکتی ہو۔ اسم کا ایسی حالت پر ہونا کہ اس حالت کے رہتے ہوئے مزید آگے وہ کسی اور کی طرف مضاف نہ ہو سکتا ہو، لہٰذا یہ مقصود ہے یہاں پر، یہ مطلب ہے اسم کے تام ہونے کا۔ اب دیکھیں ان چیزوں میں، جب تک اسم کے ساتھ تنوین ہے تو تنوین کے ہوتے ہوئے آگے وہ مضاف نہیں ہو سکتا، جب تک کسی اسم کے ساتھ نون تثنیہ یا نون جمع ہے تو اس نون کے ہوتے ہوئے آگے وہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک اسم مضاف ہے تو جب تک اس کا مضاف الیہ موجود ہے وہ کسی اور کی طرف مضاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر ان حالتوں کو ہٹا لیا جائے، تنوین کو ہٹا دے، نون تثنیہ جمع کو ہٹا دے، اس کے مضاف الیہ کو ہٹا دے، تو پھر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا پڑھا کہ جی اس حالت کے رہتے ہوئے وہ آگے مضاف نہ ہو سکتا ہو، اور یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اسم مضاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے یہاں پر اسم کے تام ہونے کا معنی۔ تو فرماتے ہیں وَمَعْنَى تَمَامِ الْإِسْمِ، اسم کے تام ہونے کا معنی یہ ہے أَن يَكُونَ عَلَى حَالَةٍ، کہ وہ اسم ایسی حالت پر ہو لا يمكن اضافتہ معہا، کہ اس حالت کے ساتھ اس کا مضاف بنانا ممکن نہ ہو، والاسم مستحیل الاضافت، اور اسم مستحیل الاضافت ہے، یعنی اس کا مضاف ہونا مزید وہ مستحیل ہے، مع التنوین، تنوین کے ساتھ، ونون التثنیۃ والجمع، اور نون تثنیہ اور نون جمع کے ساتھ، ومع الاضافت، اور اضافت کے ساتھ، لأن المضاف، اس لیے کہ مضاف لا یضاف ثانیا، وہ دوسری مرتبہ مضاف نہیں کیا جا سکتا۔ جی 2 باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی 3 مثالیں ہی کیوں دی ہے، یا تو 1 دیتے یا پھر 5 دیتے، صرف 3 دی ہے، 4 دی ہے۔ اور اسی طریقے پر دوسری بات یہ ہے کہ جی اسم کے تام ہونے کا کیا مقصد ہے۔ فَإِذَا تَمَّ الْإِسْمُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جی یہ جو تمییز منصوب ہے، اس کا منصوب ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ تو اس کا منصوب ہونا، اس کو جو نصب دیتا ہے یہی اسم تام دیتا ہے۔ جو اسم تام ہوا ہے کس کے ساتھ ہو؟ تنوین کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، یا پھر نون کے ساتھ، یہی اسم تام ہوتا ہے، اور اس اسم تام کی وجہ سے آگے تمییز جو ہے وہ اس کا نصب ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہوگی کہ جی اسم تام ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس اسم تام کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ اس اسم تام کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ ہے۔ جیسے فعل جو ہے وہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب فعل مفعول بھی کو نصب کیسے دیتا ہے، اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ یہ فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو فعل جب اپنے فاعل سے تام ہو جاتا ہے تو تام ہو جانے کے بعد وہ آگے اپنے مفعول بھی کو نصب دے دیتا ہے۔ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کا فاعل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مفعول بھی کو نصب دے دیتا ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ اسم تام ہوا
تو تام بھی کس چیز سے ہوا؟ ایسی چیز سے جو اسم کے آخر میں، جیسے فعل کے بعد اس کا فاعل بعد میں ہوتا ہے، اسی طرح پہلے اسم ہوتا ہے، بعد میں اس کی تنوین ہوتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ نون کا اتصال ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو بالکل وہی ترتیب ہے کہ پہلے فعل آیا، پھر اس کے بعد فاعل آیا اور اس سے وہ تام ہوا۔ اسی طرح پہلے اسم آیا، بعد میں اس کی تنوین آئی، یا اس کے ساتھ نون کا اتصال ہو گیا، یا اس کے ساتھ مضاف الیہ کا اتصال ہو گیا۔ تو جیسے فعل فاعل سے تام ہوا، اسی طرح یہ اسم ان تین چیزوں سے تام ہوا، اور جیسے فعل فاعل کے بعد مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ جو اسم تام ہوا یہ بھی کیا کرے گا؟ بالکل اسی ترتیب سے۔ تو گویا کہ یہ اسم تام مشابہ ہوا کس کے؟ فعل کے۔ یہ اسم تام مشابہ ہوا فعل کے۔ فعل کی مشابہت کی وجہ سے یہ اس تمییز کو جو ہے وہ نصب دے رہا ہے۔ دیکھیں، فَإِذَا تَمَّ الْإِسْمُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لہٰذا جب یہ اسم تام ہوا ان چیزوں کے ساتھ، شابہ الفعل، تو یہ فعل کے مشابہ ہوا، اذا تم بالفاعل، جب وہ تام ہو جائے کس کے ساتھ ہو؟ فاعل کے ساتھ، وصار به کلاما تاما، اور اس کے ساتھ کلام تام ہو جائے، فیشابہ التمییز الآتی، لہٰذا آنے والی جو تمییز ہے اس کے بعد وہ مشابہ ہوئی المفعولہ، کس کے؟ مفعول کے ساتھ، لوقوعہ، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے، اس تمییز کے، لوقوعہ کہ ہو ضمیر کا تعلق تمییز سے ہے، اس تمییز کے واقع ہونے کی وجہ سے، بعد تمام الاسم، اسم کے تام ہونے کے بعد، کما ان المفعول، جیسے کہ مفعول اس کا حق یہ ہے، ان یقع بعد تمام الکلام، کہ وہ کلام کے تام ہونے کے بعد واقع ہو، فینصبہ ذلک الاسم التام، تو لہٰذا اب یہ تمییز جو ہے اس کو نصب دے رہا ہے وہ اسم جو کہ تام ہے اس سے پہلے ہے، لمشابہت ہی الفعل التام بفاعلہ، اس کی مشابہت کی وجہ سے اس فعل کے ساتھ جو کہ تام ہے اپنے فاعل کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا جیسے فعل کے بعد فاعل آ جائے اس کے ساتھ فعل تام ہوتا ہے، پھر وہ مفعول کو نصب دے رہا ہے، اسی طرح یہ اسم تام ہوا ان تین صورتوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں آنے والی جو تمییز ہے اس کو اس نے نصب دیا، تو اسم تام مشابہ ہوا فعل کے ساتھ، لہٰذا یہ اس اعتبار سے نصب دے رہا ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ اسم تام ہوتا ہے ان تین چیزوں سے، تو وہ آگے جو ہے وہ تمییز کو نصب دے رہا ہے، تو جیسے تنوین کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور نون کے ساتھ اسم تام ہوتا ہے، اسی طرح اسم تام الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی طرح اسم تام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب جب اس کی شروع میں الف لام آ جائے، الکتاب ہو گیا، تو آپ تو کہتے ہیں کتاب و زیدن، تو زید کی طرف اضافت تو تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کی شروع میں الف لام نہ ہو۔ اگر ہم یوں کہہ رہے الکتاب، پھر زید کی طرف اس کی اضافت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، تو الف لام کے ساتھ بھی تو اسم تام ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تمییز منصوب ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی بھی معرف باللام کے بعد تمییز نہیں لائی جاتی، اور پھر وہ تمییز اس کی وجہ سے منصوب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ یہ اسم تام ہو، تو جیسے ان حالتوں میں اسم تام ہے اسی طرح تو الف لام سے بھی اسم تام ہے۔ اس کا جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ جی محض اسم کا تام ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا فعل کے ساتھ مشابہت بھی ضروری ہے، اور فعل کے ساتھ مشابہت کی صورت کیا ہے کہ جیسے فعل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے۔ اب فعل سے پہلے اس کا فاعل ہو سکتا ہے؟ بولو، ہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل تام ہوتا ہے، پہلے فاعل کو ذکر کر دو بعد میں فعل کو ذکر کر دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جملہ کے ساتھ فعل کے ساتھ جو مشابہت کی صورت ہے وہ صرف وہی صورت ہے جس میں تام ہونے والی چیز اسم کے بعد ہو، اور یہاں الف لام کہاں پہ ہے؟ الف لام تو اسم سے پہلے ہے، تو اسم تام تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن تمییز کے لیے ناصب ہونا یہ کب ہوگا؟ جب اس کو فعل کے ساتھ مشابہت ہو، اور فعل کے ساتھ مشابہت کی صورت کیا ہے کہ جی وہ تام ہونے والی چیز بعد میں ہو، تو اس وجہ سے الف لام سے وہ تمییز والی جو صورت ہے اس کے لیے ناصب بننا یہ نہیں ہو سکتا۔
تو فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْأَشْيَاء، صرف انہی چیزوں کو فاعل کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ الف لام کو قائم مقام کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَشْيَاء، اور یہ چیزیں انما قامت مقام الفاعل، یہ فاعل کے قائم مقام ہوئی ہیں، لِكَوْنِهَا فی آخر الاسم، ان کا اسم کے آخر میں ہونے کی وجہ سے، فلا یضاف معها، لہذا ان کے ساتھ اسم کو مضاف نہیں کما کان الفاعل فی آخر الاسم، ان کا جو ہے وہ اسم کے آخر میں ہونے کی وجہ سے، کما کان الفاعل عقیب الفعل، جیسا کہ فاعل فعل کے بعد ہوتا ہے۔ الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان لام التعریفی، کہ وہ لام تعریف، الداخلتی علی اول الاسم، جو کہ اسم کی آغاز میں داخل ہے، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِهَا الْإِسْمُ، اگرچہ اس سے اسم تام تو ہوتا ہے، لیکن اور فلا یضاف معها، کہ اس کے ساتھ اسم کی آگے اضافت نہیں کی جا سکتی، لیکن لا ينتسب التمییز عنہ، اس سے تمییز کو نسب نہیں دی جا سکتی، فلا یقال، پس یوں نہیں کہا جا سکتا، عندی الراقود خلن، خلن کو الراقود سے تمییز نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خلن پھر وہ منصوب ہوگا، اور منصوب اسم تام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ اسم تام آگے نسب دینے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ راقود کہتے ہیں بڑے مٹکے کو، اور خل کس کو بولتے ہیں؟ سرکے کو۔ میرے پاس ایک بہت بڑا مٹکا ہے خل کے اعتبار سے، سرکہ کے اعتبار سے، یعنی میرے پاس سرکے کا ایک بہت بڑا مٹکا ہے۔ فیفرد التمییز ان کان جنسا الا ان تقصد الانواع، سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کی قسم اول کے آگے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو واقع ہونے والی تمییز ہے، وہ کلمہ جو بطور تمییز کے واقع ہے مفرد مقدار سے، وہ اس کو کیا لے کر آنا ہے؟ مفرد لے کے آنا ہے، تثنیہ لے کے آنا ہے، یا پھر جمع لے کر آنا ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جی دیکھنا یہ ہے کہ تمییز واقع ہونے والا جو کلمہ ہے وہ جنس ہے یا پھر غیر جنس ہے۔ اگر تو وہ جنس ہو، جنس کی وضاحت آگے ذکر کی ہے کہ جنس سے مراد یہ ہے جس کی اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں، بغیر تاکہ وہ قلیل اور کثیر ہو، سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ تو اگر تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ جنس ہے تو پھر تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ قلیل اور کثیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مفرد پر بھی، تثنیہ پر بھی، جمع پر بھی، تو اس کو تو مفرد ہی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کو اگر بالفرض جو ہے وہ اسم تام تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس کی وجہ سے اس کو تثنیہ یا جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اگر تمییز واقع ہونے والا کلمہ کیا ہے؟ جنس ہے، تو اس کو مفرد لے کر آئیں گے۔ ہاں البتہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آگے جنس کے بھی انواع ہوتے ہیں، آگے کیا ہوتے ہیں؟ جنس کے بھی مختلف انواع ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ یہ وضاحت اس میں بھی پڑھ چکے ہو کتاب البیوع، تو البیع یہ تو اسم جنس ہے، البیع تو اسم جنس ہے، تو پھر البیوع جمع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر بھی آپ لوگوں کو یہ وضاحت سمجھائی گئی کہ جی البیع کی آگے مختلف انواع ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی بیع جو ہے کچھ فاسدہ ہیں، کچھ جو ہے وہ بیع کی کئی قسمیں ہیں۔ ہاں کون کون سی قسمیں ہیں؟ مرابحہ ہے، تولیہ ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ بولو ہے، تو کچھ مختلف انواع ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ درمیان والے کراہت کے ساتھ ہیں، تو کچھ فاسد ہیں، کچھ مکروہ ہیں، جو ٹھیک ہے ان کی بھی آگے کئی انواع ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پر انواع مختلفہ مراد ہے، وہاں پر انواع مختلفہ مراد ہے، تو اس وجہ سے البیوع کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسے کہ جی جو ممیز ہے، جو اسم تام ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے انواع مراد ہو، اس کی کئی صورتیں، تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ اسم جنس جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنس کے اگر مختلف انواع مراد ہے تو پھر وہاں پر اس کو بھی تثنیہ یا جمع لایا جائے گا۔ اور اگر اس میں جنس نہیں ہے،
اگر بالفرض ہو جو تمیز واقع ہونے والا کلمہ ہے وہ جنس نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے. مفرد ہے تو مفرد لائیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ لائیں گے، جمع ہے تو جمع لائیں گے. جیسے وقت کا تقاضا ہوگا لفظی طور پر وقت کو جو ہے وہ لفظی طور پر ہی اس میں تبدیلی کریں گے مفرد تثنیہ یا جمع کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں فیفرد التمییز، تمییز کو مفرد لایا جائے گا ان کانت تمییز جنسن، اگر وہ تمییز کیا ہو؟ جنس ہو. درمیان میں ذکر کیا وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ تَامُّ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا، اگرچہ وہ اسم تام کیا ہو؟ وہ تثنیہ یا جمع ہو، پھر بھی ہم تمیز کو کیا لے کر آئیں گے؟ وہ مفرد ہی لے کر آئیں گے. آگے جنس کی وضاحت ذکر کی ہے وَهُوَ مَا يَتَشَابَهُ أَجْزَاؤُهُ، جن سے مراد وہ کلمہ ہے، وہ چیز ہے جس کی اجزاء ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں. وَيَقَعُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ، اور تا سے خالی ہو کر وہ واقع ہو سکتا ہو عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، قلیل اور کثیر پر. یہ جنس کی تعریف ہو گئی. فلا حاجت الی تثنیتہ و جمعہ، لہذا جب وہ قلیل اور کثیر سب پر واقع ہو سکتا ہے تو اس کو تثنیہ جمع لانے کی کوئی ضرورت ہو. جیسے اس کے آگے مثالیں دی ہے الماء، التمر، الزیت اور الضرب، بخلاف رجل اور فرس کے، کہ رجل اور فرس کے اندر یہ والی بات نہیں پائی جاتی کہ رجل کا جب تثنیہ مراد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ رجلان کہتے ہیں. جب تثنیہ فرس کا مراد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فرسان کہتے ہیں. تو اہل عرب رجل اور فرس کو بطور جنس کے قلیل اور کثیر سب پر نہیں بولتے. الا ان تقصد الانواع، ہاں اگر یہ ہے کہ کیا ہو؟ جنس کے ہی آگے انواع مقصود ہو. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ انواع پر، جب جنس تو ایک ہے اور اس کی انواع کئی ہیں، ایک سے زائد ہیں، تو اگر دو نوع مراد ہو جنس کے یا پھر اس سے زائد مراد ہو تو ظاہر ہے پھر اس ایک جنس کے لفظ کا اس پر جو ہے وہ اطلاق نہیں ہو سکے گا. اب انواع کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے. الا ان تقصد الانواع، مگر یہ کہ انواع کا قصد ہو. انواع کا جب جمع لفظ ہے تو کم از کم مصداق اس کا کتنا بنا؟ 3 بنا. تو یہاں پر 2 کا لفظ درمیان سے خارج ہو گیا. ظاہر ہے ایک مفرد ہے اور ایک انواع ہے. ہاں تو مفرد میں تو 1 آ گیا، انواع میں کم از کم کتنے ہیں؟ 3 آ گئے. تو اگر بالفرض کسی جنس کے 2 نوع ہوں اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ الانواع سے مراد یہاں پر وہ حقیقی طور پر انواع مراد نہیں ہے جو 3 ہو کم از کم، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ ما فوق النوع الواحدی، جو ایک نوع سے اوپر ہو. اب ایک نوع سے اوپر ہے وہ چاہے 2 ہو یا پھر 2 سے زائد ہو، وہ حقیقی طور پر جمع والا معنی یہاں پر انواع سے مراد نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فیشمل المثنى ایضا، پس یہ الانواع کا جو لفظ ہے یہ مثنیٰ کو بھی شامل ہوا. لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا علیہا، تو لہٰذا اس لیے کہ لفظ الجنس کا جو لفظ ہے مفرد ہونے کی حالت میں یہ اس کے اوپر دلالت نہیں کر رہا. فلا بد، تو اب ضروری ہے کہ کیا کر لیا جائے؟ انواع کے تعدد پر مفرد جنس کے کلمہ سے دلالت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر تثنیہ کی صورت مراد ہے تو ضروری ہے کہ اس کو تثنیہ لایا جائے، اگر جمع کی حالت ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کو جمع لایا جائے. فلا بد من ان یثنى او یجمع. قیل، اب اس پر آگے ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ جی اگر تمیز میں جنس واقع ہو تو جب جنس کی انواع مراد ہو تو پھر جنس کو تثنیہ یا جمع لایا جا سکتا ہے. اس پر ایک اعتراض ہے کہ جی جنس کو تثنیہ یا جمع جیسے انواع کے لیے لایا جاتا ہے، اسی طرح بعض مرتبہ عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی جنس کو تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے. آپ نے تو کیا کر دیا؟ جنس کے تثنیہ اور جمع کو خاص کر لیا انواع کے ساتھ. ایسے ہی ہے ہاں کہ جس صرف ایک صورت میں جنس کو تثنیہ جمع لا سکتے ہیں جب انواع کا قصد ہو. تو وہ اعتراض ہوا کہ جیسے انواع کے قصد کے وقت جنس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے، اسی طرح جب عدد مقصود ہو ہاں تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ جنس کو تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے. جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ یوں کہہ دینا طاب زید جلستین، زید بڑا اچھا ہے ہاں
دو طرح کے بیٹھنے کے اعتبار سے۔ جلسہ آپ لوگ پڑھتے ہو کہ جی کیا ہے، بیٹھنے کو بولتے ہیں، تو جلستن اور جلستین یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہیئت اور کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو جیسے طاب زید جلستین یوں کہا جاتا ہے، اسی طرح یوں بھی کہا جاتا ہے طاب زید جلستین، زید بڑا اچھا ہوا دو مجلسوں کے اعتبار سے، دو مرتبہ بیٹھنے کے اعتبار سے۔ تو یہ جلسہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جنس ہے، اور یہاں پر عدد مراد ہے تو عدد کے لیے اس کو تثنیہ لایا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے جو خاص کیا ہے اس کو صرف نو کے ساتھ، یہ تخصیص آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ وفی تخصیص قصد الانواع بالاستثناء، استثناء کے ساتھ انواع کی قصد کو خاص کرنے میں نظر ہے، اعتراض ہے، لأنہ کما جازا، اس لیے کہ جیسے یہ جائز ہے کہ یوں کہہ دیا جائے طاب زید جلستین نو کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے کہ یوں کہہ دیا جائے طاب زید جلستین عدد کے لیے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اپنی طرف سے شارح نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جی یہ ممکن ہے کہ اس سے جواب یوں دیا جائے۔ کیسے جواب دیا جائے؟ کہ جو انواع ہے الا ان تقصد الانواع، یہ انواع سے مراد حصص الجنس مراد ہو، جنس کے حصے مراد ہے۔ انواع سے مراد کیا ہے؟ جو متن میں لفظ ہے نا الانواع کا، اس الانواع سے مراد حصص الجنس ہے۔ کیا ہے؟ حصص الجنس، جنس کے حصے مراد۔ اب جنس کے جو حصے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں، خصوصیاتی کلیات کے ساتھ یا خصوصیاتی شخصیہ۔ الانواع سے کیا مراد ہے؟ جنس کے حصے مراد ہے۔ اب جنس کے جو حصے ہیں اس کی پھر دو شکلیں ہیں، نمبر ایک کلی خصوصیات کے ساتھ اور شخصی خصوصیات کے ساتھ۔ کلی خصوصیات کے ساتھ وہ نوع ہے کہ نوع ایک کلی چیز ہے، اس کی خصوصیات ہے کہ ایک طرح کے نوع کی الگ خصوصیات ہیں، دوسری طرح کے نوع کی الگ خصوصیات ہیں۔ تو یہ خصوصیاتی کلیہ ہو گیا کہ یہ مختلف چیزیں ہیں، ایک جو ہے بالفرض اس کے نیچے 30 طرح کی چیزیں آتی ہیں، 10 کی خصوصیات ایک جیسی ہیں، 10 کی دوسری طرح سے ہیں اور 10 کی تیسری طرح کے ہیں، تو یہ خصوصیاتی کلیہ ہے۔ دوسری چیز ہے خصوصیاتی شخصیہ کی، کہ کسی چیز کے تحت 10 چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کی الگ سے خصوصیت ہے، ہر ایک چیز کی الگ سے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ انواع کا جو لفظ ہے، اس انواع کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ کہ جی جو جنس کے حصے ہو۔ اب جنس کے حصوں کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک خصوصیاتی کلیہ کے ساتھ، نمبر دو خصوصیاتی شخصیہ کے ساتھ۔ لہٰذا انواع بھی اس میں آ گئے اور عدد بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو گویا کہ الا ان تقصد الانواع سے جو مراد ہے وہ عدد، وہ دو طرح سے مراد ہے، نوع کا تعدد وہ بھی مراد ہے اور عدد والی صورت وہ بھی مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ، یہ بھی ممکن ہے کہ یوں جواب دیا جائے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْوَاعِ، کہ انواع سے مراد حصص الجنس سے، جنس کے حصے، جنس کے افراد مراد ہے۔ اب وہ افراد دو طرح سے ہیں، سواء كانت بالخصوصیات الکلیہ، برابر ہے کہ وہ خصوصیاتی کلیہ کے ساتھ ہو، او الشخصیہ، یا پھر کس کے ساتھ ہو؟ جی وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِهِ۔ اب اگر تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ کیا ہے؟ وہ جنس نہیں ہے۔ اگر تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ جنس نہیں ہے تو پھر جیسے موقع ہوگا، تثنیہ کی جگہ ہے تو تثنیہ لائیں گے، جمع کی جگہ ہے تو پھر اس کو ہم جمع لائیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ، اور جمع لایا جائے گا، أَيُورَدُ التَّمْيِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ۔ یہاں پر بھی وہی اعتراض ہے کہ جی تثنیہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، تثنیہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مقام ایسا ہو جہاں پر تثنیہ لانے کی ضرورت ہو، تو وَيُجْمَعُ کہہ دیا۔ اب یجمع کا اطلاق تو کم از کم 3 بار ہوتا ہے، تو اس کا بھی وہی مراد ہے کہ یجمع سے مراد کیا ہے؟ ما فوق الواحد، کہ جب ایک سے زائد لانے کا جو ہے کہ جگہ ہو تو وہاں پر اس کو وہ جمع لائیں گے، اور اگر تثنیہ کی ضرورت ہو تو تثنیہ لائیں گے۔ تو یورد التمییز علی ما فوق الواحد، کہ جی تمییز کو لایا جائے گا کیسے؟
علامہ فوق الواحدی، ایک سے اوپر، جوازی طور پر، حیث لم یقصد الواحد۔ اب یہاں پر یہ ایک اور اعتراض ہوا کہ جی اس سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہاں پر تمییز غیر جنس ہو تو وہاں جمع لانا ہی ضروری ہے۔ وہاں انہوں نے متن کی عبارت دیکھیں، اگر تمییز ہو تو مفرد لائیں گے اور اس کے علاوہ میں جمع لائیں گے۔ متن کی عبارت صرف اتنی ہے نا کہ تمییز میں اگر جنس ہو تو مفرد لائیں گے وگرنہ جمع لائیں گے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمییز کے علاوہ باقی ہر صورت میں جمع ہی لائیں گے، ہاں، جبکہ یہ تو واقعے کے خلاف ہے، مفرد بھی لاتے ہیں، تثنیہ بھی لاتے ہیں، جمع بھی لاتے ہیں۔ تو ایک کا تو آپ لوگوں نے جواب پڑھ لیا کہ یجمع سے مراد ما فوق الواحد ہے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ حکم اس وقت ہے جہاں پر واحد کا قصد نہ ہو۔ جہاں پر واحد کا قصد ہو وہ تو بات چل رہی ہے، وہ تو معلوم و معروف ہے کہ جی مفرد کی ضرورت ہے تو اس کو مفرد ہی لائیں گے، جب مفرد کی ضرورت ہے تو اس کو مفرد ہی لائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یجمع یورد التمییز علی ما فوق الواحد، تمییز کو لایا جائے گا ایک سے زائد، ہاں، جوازی طور پر، حیث لم یقصد الواحد، اس مقام پر جہاں واحد کا قصد ہو۔ اگر واحد کی جگہ ہے، واحد مراد ہے تو واحد ہی لائیں گے، فی غیرہی، غیر میں، ای فی غیر الجنس، یعنی جنس کے علاوہ میں، جیسے عندی عدل ثوبین او اسوابا، میرے پاس کپڑے ہیں، ہاں، عدل، میرے پاس، عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گٹڑی ہے، میرے پاس بنڈل ہے ایک کپڑوں کا، ثوبینی او اسوابن، اب اس میں ایک کپڑے ہیں تو عندی عدل ثوبن کہیں گے، اگر وہ دو کپڑے ہیں تو کیا کہیں گے؟ عندی عدل ثوبینی کہیں گے، اگر وہ جمع ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ عندی عدل اسوابن کہیں گے۔ جب مفرد کی ضرورت ہو تو مفرد، تثنیہ کی ضرورت ہو تو تثنیہ، جمع کی ضرورت ہو تو جمع لے کر آئیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا کہ جی تمییز میں واقع ہونے والا کلمہ اگر تو جنس ہے تو پھر ہم اس کو مفرد ہی لائیں گے، ہاں البتہ اگر اسی جنس کی جو ہے وہ اگر انواع کا ارادہ ہو تو پھر ہم اس کو تثنیہ یا جمع لا سکتے ہیں، اور اگر جنس کے علاوہ ہو تو پھر جہاں مفرد کی ضرورت ہو مفرد لائیں گے، جہاں تثنیہ کی ضرورت ہو تثنیہ، اور جہاں جمع کی ضرورت ہو وہاں پر جمع لائیں گے۔